پاک فوج کے 4 جوان سرزمین پاک کی حفاظت کرتے ہوئے قربان۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے اہلکار شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے لیے پہنچے تھے۔ کارروائی کے دوران 4 دہشت گرد بھی اپنے انجام کو پہنچے۔ شہداء میں سپاہی رضوان، شہباز، اسماعیل اور راجہ وحید شامل۔ کل سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ حکومت نے تو بہت کچھ کہا تھا، آج وہ پھٹ گیا، آج لائن ڈیمیج ہو گئی، روز کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پریشانی تو گرمی اتنی ہے، اس ٹائم میجورٹی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تقریباً نفسیاتی ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی ملاقاتیں اور دعوے گئے بیکار، شہر قائد میں تھم نہ سکے لوڈ شیڈنگ کے بعد۔ چھٹی کے دن بھی صبح سے شام تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوئی لگاتار۔ شہری کے الیکٹرک کی کارکردگی اور حکومتی وعدوں سے بیزار، بجلی نہیں ملتی، بل لمبا چوڑا آ جاتا ہے، طاقتور کے الیکٹرک کو کون قابو کرے گا؟ عوام کی دہائی۔ وزارت توانائی نے کے الیکٹرک کے دعوے جھوٹے قرار دے دیے۔ ترجمان کے مطابق 11 جولائی کو وفاق اور کے الیکٹرک ٹیم میں ملاقات ہوئی۔ حکام نے تسلیم کیا کہ اضافی گیس اور فرنس آئل مل رہا ہے۔ ایندھن فراہمی کو لوڈ شیڈنگ سے نفی کرنا حقائق چھپانے کے مترادف ہے۔ کے الیکٹرک نے اپنے تقسیم کار سسٹم میں مطلوبہ سرمایہ کاری نہیں کی۔ عزیر بلوچ پر سندھ اور وفاق میں لفظی گولہ باری۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا 2011 میں حبیب جان اور عمران خان کے ٹیلی فونک رابطے کا دعویٰ، کہا گفتگو میں امن کمیٹی کو PTI کو سپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا۔ صدر عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی کو امن کمیٹی کو پارٹی میں شامل کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ علی زیدی نے سندھ کے صوبائی وزیر کو منشیات فروش قرار دے دیا۔ ٹویٹ میں لکھا، صوبائی وزیر نے حقیقی مسئلے سے توجہ ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ عزیر بلوچ کو رینجرز کے تحویل میں دینے کا بھی مطالبہ، کہا مجھے ڈر ہے کہ GIT میں سامنے آیا مافیا عزیر بلوچ کو قتل کرا سکتا ہے۔ ناز بلوچ کی پرانی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پوچھا، کیا وہ آج بھی اپنے نظریے پر قائم ہیں؟ سندھ میں مبینہ کرپشن پر تحریک انصاف کا نیب جانے کا اعلان۔ فردوس شمیم نقوی بولے، صوبے میں ہر کام پر 52% رشوت لی جاتی ہے، یہ کراچی کو کچھ نہیں دیں گے، صرف پیسہ لوٹیں گے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا، میرا دامن صاف ہے، اب تک نیب کا کوئی نوٹس نہیں ملا، نیب جب بلائے گا پیش ہوں گا۔ ملک میں کوئی نیا سیٹ اپ نہیں آ رہا، حکومتی ٹیم نئے ولولے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو، کہا مخالفین صرف تنقید کرتے رہتے ہیں، حکومت نے کرونا صورتحال کو بہترین انداز میں سنبھالا، دیگر ممالک کی نسبت پاکستان میں کم نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نیب ریڈار میں آ گئے۔ غلام سرور اہلیہ اور بچوں کے اثاثوں کا ریکارڈ محکمہ ریونیو سے حاصل کر لیا۔ نیب کا FBR اور الیکشن کمیشن سے بھی ریکارڈ حاصل کرنے کا فیصلہ۔ غلام سرور کے اثاثوں کا تقابلی جائزہ کیا جائے گا۔ سابق مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی لیک ویڈیو ٹیپ کی آڈیو ٹیپ کی تحقیقات کا آغاز۔ چیف سیکریٹری نے سابق اور موجودہ سیکریٹری اطلاعات کو کل طلب کر لیا۔ معاون خصوصی کامران بنگش کہتے ہیں، اگر اجمل وزیر بے گناہ ثابت ہوئے تو دوبارہ ٹیم کا حصہ ہوں گے۔ بنائی سربراہی لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر کریں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، چیئرمین پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بولے، تعمیراتی سیکٹر کے لیے بڑا پیکج دیا، سرمایہ کار 31 دسمبر تک فائدہ اٹھائیں، بڑے شہروں کے دوبارہ سے ماسٹر پلان بنا رہے ہیں۔ 2 سال میں صنعتی شعبے میں وہ اصلاحات لائے جو شو بازیاں کرنے والے 70 سال میں نہ کر پاتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپوزیشن پر تنقید، کہتے ہیں پنجاب کا ہر شہر اور کوچہ ترقی کے ثمرات سے فیضیاب ہوگا، سازشیں کرنے والے پہلے کی طرح پیچھے رہ جائیں گے۔
वज़ीर आला सिंध ने कोरोना टेस्टिंग के मयार पर फिर उंगलियां उठा दी। मुराद अली शाह कहते हैं दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में दुगनी टेस्टिंग हुई। ये सोचना गलत है कि कोरोना वायरस कंट्रोल में आ गया। बहुत से लोगों को कोरोना है मगर उन्हें मालूम नहीं, ये बड़ा खतरा है। शहर के अंदर मवेशी मंडी की इजाजत नहीं, ईद उल अजहा पर SOPs पर अमल यकीनी बनाना होगा। मामले खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी बोले ईद कुर्बान पर SOPs का ख्याल नहीं रखा गया तो परेशानी बढ़ सकती है। ईद उल फितर की खरीदारी की वजह से 1 लाख इजाफी केसेस रिपोर्ट हुए। नए पाकिस्तान में गरीब आवाम का जीना महाल हो गया। कराची में दूध 10 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 120 रुपए तक जा पहुंची। पंजाब में आटे का बहरान हल ना हो सका। हुकूमत की कोटा पॉलिसी से 75% मिल्स बंद हो गईं। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की कीमत की सेंचुरी, अदरक 600 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। और 197 हो गईं। अब तक 1,56,700 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां कम ना हो सकी। अमेरिका में मुतासरीन 33,57,000 से ऊपर चले गए। ब्राजील में 18,42,000 और भारत में 8.5 लाख से ज्यादा केसेस। अमेरिकी सदर ट्रंप को भी कोरोना का खौफ सताने लगा। पहली बार अवामी सतह पर फेस मास्क पहन लिया। बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन और अहले खाना कोरोना से मुतासिर। साहबजादे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या रॉय और पोती आध्या का टेस्ट भी मुस्बत आ गया। एहलिया जिया बच्चन और दीगर के टेस्ट मनफी आए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की जानिब से बच्चन फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले बात पाक फौज के शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले ऑपरेशन की। शुमाली वजीरिस्तान का इलाका बोया, जहाँ पाक फौज ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए, जबकि पाक फौज की फायरिंग से 4 दहशतगर्द भी मारे गए। वतन के मजीद 4 मुहाफिज पाक धरती पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान का इलाका बोया, जहां खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन हुआ, पाक फौज के जवानों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान पाक फौज के 4 जवान जामे शहादत नोश कर गए। पाक फौज की फायरिंग से 4 दहशतगर्द भी मौके पर ही हलाक हो गए। शहीद जवानों में सिपाही मोहम्मद इस्माइल खान, मोहम्मद रिजवान खान, मोहम्मद शहबाज यासीन और सिपाही राजा वहीद अहमद शामिल हैं। और अब जिक्र कराची में जारी के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी का, जो वुज़रा के बयान और अवाम के एहतजाज के बावजूद जारी है। कराची में लोड शेडिंग की बंदिश के दावे अंधेरों में गुम हो गए। बेशतर इलाकों में कई घंटे बिजली का हुकूमत ने तो बहुत कुछ कहा था। आज वो फट गया, आज लाइन डैमेज हो गई। रोज का मसला बना हुआ है। परेशानी तो गर्मी इतनी है, इस टाइम मेजोरिटी आप उठा के देख लें तकरीबन नफसियाती हो चुके हैं। सजाया गया एहतिजाज का मैदान, बेकार हुए सारे बयान, लेकिन के इलेक्ट्रिक रहा बेलगाम। कराची में जारी है बिजली का बहरान। के इलेक्ट्रिक की नाअहली बरकरार, लोड शेडिंग ने जीना 2 बर कर दिया। हुकूमत ने तो बहुत कुछ कहा था। हुकूमत ने तो अपने बिल भी फाड़ के फेंके थे इमरान खान साहब ने। अब इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके बिल फाड़ने चाहिए। परेशानी तो गर्मी इतनी है, वो बिल इतने आ रहे लोग भर ही नहीं सकते। बिजली की बंदिश से अवाम ज़हनी मरीज बन गए। बेलगाम माफिया को लगाम डालने वाला कोई नहीं। इस टाइम मेजोरिटी आप उठा के देख लें तकरीबन नफसियाती हो चुके हैं। ये सब ज़बानी जमा खर्चियाँ हो रही हैं, इस पे कोई अमल नहीं हो रहा। जो कुछ कर रहे हैं, आज ये फीडर बंद हो गया, आज वो फट गया, आज लाइन डैमेज हो गई। रोज का मसला बना हुआ है। ये मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का अमल जारी है।
نارتھ کراچی، اورنگی ٹاؤن، گلشن اقبال، گلستان جوہر سمیت شہر کے بیشتر مقامات بجلی نہ ہونے سے تاریکی میں ڈوبے رہے۔ بجلی کی بندش سے پانی کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ اس بے لگام مافیا کو لگام ڈالی جائے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کے کراچی میں آج سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے دعووں کے باوجود شہر کے بیشتر علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ ٹرپنگ، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے نام پر کئی گھنٹے بجلی کی بندش سے شہری بے حال ہو چکے ہیں۔ ہمارے نمائندے شہریار ساجد نے مختلف علاقوں میں دورہ کیا ہے، وہاں لوگوں کا کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ روشنیوں کے شہر کراچی، نہ جانے تجھے کس کی نظر لگ گئی۔ حکومتی دعوے بہت کیے گئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے بھی کہا کہ آج سے کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ چلتے ہیں مختلف علاقوں میں اور وہاں پہ شہریوں سے جانتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں۔ جی تو اس میں موجود ہوں ناظم آباد کے علاقے میں، اور یہاں پر پوش بھی عباسی بھی یہاں پہ نزدیک ہے، اور میرے ساتھ مختلف علاقوں کے لوگ موجود ہیں جو کہ یہاں پر جمع ہیں، اور ان سے بات چیت کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے، کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے دن میں؟ لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے 23 گھنٹے ہمارے گھروں میں لائٹ نہیں ہوتی، بیمار ہیں، ہزار ہیں، ہم تو کہتے ہیں شاید کرونا عذاب نے اس کے الیکٹرک ہمارے پہ عذاب بن چکی ہے۔ اسد عمر صاحب نے تو کہہ دیا آج سے ہوگی نہیں، گورنر صاحب نے بول دیا آج سے لوڈ شیڈنگ ہوگی نہیں، مگر وہی حال، گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کریں ہم، کہاں جائیں، کہاں کس در پہ جائیں ہم جا کے رونا روئیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ہی کچھ سوچ لو، آپ ہی کچھ ذمہ داری لے لو، نوٹس لیے آپ بس نوٹس لیے جائیں اور کچھ کریں نا اس عوام کا۔ ناظمات معاشمبر کا علاقہ ہے یہ، ابھی تک لائٹ نہیں ہے، بارش کا موسم ہے، فون کریں تو جی کام چل رہا ہے، ابھی ادھر پی ایم ٹی میں کام ہو رہا ہے، باہر نکل کے دیکھو تو کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ لائٹ ہے، نہ گھر سے باہر نکلے تو پولیس والے ہمارے گھر میں رہو تو کہ الیکٹرک نہیں جینے دیتی سکون سے۔ لائٹ کی بدترین صورتحال ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ الیکٹرک نے سب کا منتھلی باندھا ہوا ہے، جتنے سیاستدان ہیں، گورنمنٹ ہیں، چاہے وہ وفاق ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، ان کو کوئی بھی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ الیکٹرک کو بالآخر کوئی قابو نہیں کر سکا۔ شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چاہے صوبائی حکومت ہو، شہری ہوں یا پھر وفاقی حکومت، سب کے الیکٹرک کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ کیمرامین شکیل بلوچ کے ساتھ شہریار ساجد، آج نیوز، کراچی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ ایندھن کی عدم فراہمی نہیں، وزارت توانائی نے کے الیکٹرک کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت توانائی نے بیان دیا کہ ایندھن فراہمی کو لوڈ شیڈنگ کے ساتھ جوڑنا کراچی کے عوام سے حقائق چھپانے کے مترادف ہے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ فیول کی عدم فراہمی نہیں، ایندھن فراہمی کو لوڈ شیڈنگ سے نفی کرنا درست نہیں۔ وزارت توانائی نے کے الیکٹرک کا موقف مسترد کر دیا۔ ترجمان وزارت توانائی کے مطابق کے الیکٹرک کو 100 MMCFD اضافی گیس مل رہی ہے۔ ملکی پیداوار کا 80% فرنس آئل کے الیکٹرک کو مل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے اپنے سسٹم میں سرمایہ کاری نہیں کی۔ وفاق نے کے الیکٹرک کو 1000 میگا واٹ بجلی دینے کی آفر بھی کی ہے۔ بن قاسم پاور پلانٹ چلانے کے لیے مزید 500 ٹن فرنس آئل کی پیشکش بھی کی ہے، لیکن کے الیکٹرک نے اپنے سسٹم کو بہتر نہیں بنایا کہ اضافی بجلی لے سکے۔ عزیر بلوچ کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پھر آمنے سامنے آ گئیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے انکشاف کیا کہ عارف الوی نے لیاری امن کمیٹی کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پی ٹی آئی کے موجودہ رکن قومی اسمبلی کے گھر پر لیاری گینگ وار کے لوگوں کی دعوتیں ہوئی تھیں۔ سعید غنی نے نیب پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امید نہیں نیب کسی پی ٹی آئی رہنما کے خلاف کارروائی کرے گا۔